یعنی کہ جب آپ کو وہ بلیک میل کر رہا تھا تو پھر آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ اس کی کمپلین کرتی. بچہ ہمارا غلط تھا, آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے, آپ پولیس کو کمپلین کرو. میں نے کہا کہ میں ان کے گھر ایک بار بیٹھ کے چائے پی ہے, 2 بار ان کے گھر گیا تھا, ایک بار میں نے چائے پی ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آمنہ کے اوپر. کے گھر سے سونا اور پیسے بھی چرا رہا ہے, پھر کچھ دن کے بعد آپ اس کو پھر اپنے بیڈ روم میں لے جا رہی ہیں. اور مجھے تو بخوبی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ پری پلان تھا. میں جو سمجھتی ہوں اپنی عقل سے, گھر اس کو اپنے بیڈ روم میں رسائی دیتی تھی, گیسٹ ہاؤس میں یہ لوگ رسائی ان کو ملتی تھی. کیوں ملتی تھی؟ وہ ٹچ کر رہا تھا میرے پارٹس کو, کبھی ایسے کر رہا تھا ویسے کر رہا ہے. یہ ساری بات جھوٹ ہے. یہ خود رضامندگی کے ساتھ اس کو بلاتی تھی. اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دونوں کو مارتا. ٹھیک ہے, جو کھوتی کا بچہ ہے نا وہ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. جو سننے میں یہ بیان اس کا بھی آیا ہے آمنہ کا کہ اس نے بلیڈ رکھ کے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی. اس نے میرے یہاں ٹچ کیا, یہاں ٹچ کیا. اس نے ڈفرنٹ اپنی باڈی پارٹس پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے اس نے یہ بیان دیے ہیں کہ اس نے مجھے یہاں ٹچ کیا, اس نے مجھے یہاں ٹچ کیا. اور وہ رو کے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت برا لگا. اس میں کیا سچائی ہے؟ میڈم آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ CDR جھوٹ بولتا ہے. فرانزی کے لیے جو چیزیں آئی ہیں, جو فرانزی کو کر موبائل آئے ہیں, کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ خود اس کو ٹچ کروانے کے لیے اس کو گھر بلاتی تھی. اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ میرے گھر آم لینے آیا تھا. آم نہیں لینے آیا تھا, تمہیں آم کی طلب تھی اس کے, تو وہ تم نے اس کو اس کا آم بلایا تھا. اس نے بڑے غلط ورڈز جو ہے نا بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکی ہے کہ وہ کھوتی کا بچہ, فلاں کا بچہ. اس طرح کے ورڈز ہم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن ہماری تربیت نہیں اس طرح کی. جو کھوتی کا بچہ نا آج وہ جہاں ہے وہ پتہ چل گیا ہے. جو کھوتی کا بچہ ہے نا وہ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. جو کھوتی کا بچہ ہے نا وہ آج رول رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کھوتی کا بچہ نا وہ آج اپنے آپ کو غیرت مند کے لا رہا ہے. اگر غیرت مند ہوتا تو وہ دونوں کو مارتا. ٹھیک ہے, دونوں پہ تشدد کرنا بنتا تھا کیونکہ دونوں ہی ملوث تھے. دونوں ملوث تھے. غیرت مند ہوتا اس کو مارتا, ساتھ ہی لڑکے کو مارتا. پتہ چلتا خاندان میں, ہمیں بھی تھوڑا سا سکون ملتا کہ بھائی وہ غیرت مند بندہ تھا, اس نے دونوں کو مار دیا ہے. چلیں چھوڑو, بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے, باتیں کرنے کے لیے بہت سی ہیں, لیکن جو حقائق ہوتے ہیں نا وہ مختصر سے ہوتے ہیں. سچائی جو ہوتی ہے وہ مختصر سی ہوتی ہے. جھوٹ کو آپ مبنی کریں گے تو وہ جہاں مرضی آپ اس کو آگے کی طرف جہاں مرضی لے جائیں جھوٹ بول بول کے. لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ہے کہ مجھے بڑے وہ ٹچ کر رہا تھا میرے پارٹس کو, کبھی ایسے کر رہا تھا ویسے کر رہا ہے. یہ ساری بات جھوٹ ہے. یہ خود رضامندگی کے ساتھ اس کو بلاتی تھی گھر, اس کو اپنے بیڈ روم میں رسائی دیتی تھی. گیسٹ ہاؤس میں یہ لوگ رسائی ان کو ملتی تھی. کیوں ملتی تھی؟ رضامندگی اچھا, تھی. کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس سٹوری کی اور ان کے بیانات کی. مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ پولیس کیوں نہیں سمجھ پاتی ہے یہ ساری باتیں. ایک طرف وہ بلیک میل کرتا تھا, دوسری طرف اس سے پارسل بھی منگوائی جا رہی تھی. یعنی کہ جب آپ کو وہ بلیک میل کر رہا تھا تو پھر آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ اس کی کمپلین کرتی. آپ جہاں سے آپ پارسل ڈلیور کروا رہی ہیں آپ اس کی کمپنی میں کمپلین کرتی. لیکن اس کے باوجود آپ اس کو گھر میں وہ آپ کے آ جاتا ہے, 2 لڑکوں کو بھی لے آتا ہے, آپ کو بلیڈ بھی رکھ دیتا ہے, وہ آپ کے گھر سے وہ پیسے بھی چرا لیتا ہے, زیور بھی چرا لیتا ہے. اور اس کے باوجود آپ اس کی چیزیں سیو کر کے, اور آپ کا جو ہے وہ ایک جو فرانسک کے اندر جو ہے وہ رپورٹ بھی آ جاتی ہے سامنے کہ جی آپ نے اس کو میسج کیا ہے, اور اس میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارا سامان میں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے, وہ آ کے لے جاؤ. یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے تو بخوبی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ پری پلان تھا. میں جو سمجھتی ہوں اپنی عقل سے کہ پولیس اور یہ جو باقی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے اس چیز کو کہ ان کے آپس میں پہلے سے ہی تعلقات تھے. یہ چیز صاف واضح طور پر نظر آ رہی ہے. میں ایک عورت ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے تعلقات تھے. کیوں کہ ایک طرف آپ کو وہ بلیک میل کر رہا ہے, پھر کچھ دن کے بعد وہ آپ کے گھر سے سونا اور پیسے بھی چرا رہا ہے, پھر کچھ دن کے بعد آپ اس کو پھر اپنے بیڈ روم میں لے جا رہی ہیں, اور وہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ سیو کر کے رکھ رہی ہیں, اور مرڈر سے 2 دن پہلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی اپنی چیزیں آ کے لے جاؤ. کیسے پاسبل ہے یہ ساری؟ یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. یہ پری پلان مرڈر ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ پری پلان مرڈر ہے. رئیس کے ساتھ جو دوست تھے وہ وہاں انہوں نے ڈراپ کیا, وہ ان کے گھر پہلے بھی بیٹھ چکے ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک 2 تھے, انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر ایک بار بیٹھ کے چائے پی ہے, 2 بار ان کے گھر گیا تھا, ایک بار میں نے چائے پی ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آمنہ کے اوپر. ٹھیک ہے, میں نے ان کے گھر چائے پی, میں تو اس لیے ریلیکس ہو کے واپس آیا اس کو ڈراپ کر کے. ایون کہ وہ جہاں اس نے رئیس نے کہا تھا آپ وہ سوسائٹی کے گیٹ پہ بیٹھو برگر والی دکان پہ, پولیس نے وہاں کی فوٹیجز بھی لی ہیں جہاں وہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, کہ پولیس نے دیکھا کیا وہ پولیس نے ساری حقائق تو کھل گئے. ٹھیک ہے, پولیس بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہے, بتا چکی ہے. نہ وہ بچے جو اس کے ساتھ گئے تھے لڑکے, نہ وہ چور تھے نہ ڈکیٹ تھے, نہ رئیس چور تھا نہ ڈکیٹ تھا.
ٹھیک ہے، عام شہری تھا، سادہ بند انسان تھا. اس خاتون کے اس کے ساتھ ریلیشن تھے 5-6 ماہ سے اور بڑے کمفرٹیبل زون میں تھے. ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری ہمارے پاس اس طرح کے شواہد ہمارے پاس موجود ہے. کچھ چیزیں ہم لوگ شیئر نہیں کر سکتے میڈیا کے اوپر جو دکھانے کے لائق بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے. بچہ ہمارا غلط تھا، آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے، آپ پولیس کو کمپلین کرو، پولیس کے حوالے کرو، اس کے اوپر FIR کرو. آپ اپنی عدالت لگا کے اپنی جج وکیل بیٹھ گئے ہیں، تم لوگ انصاف فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ زندگی موت اللہ کے بس میں ہے. اللہ نے زندگی دی انسان کو، اللہ نے ہی اس کی جان نکالنی ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کی جان قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، کہنے کو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہم لوگ بس اپنے اداروں سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. ہمیں اپنے اداروں سے انصاف چاہیے. اس چیز کا دائرہ کار وسیع کر کے اس کا جو مزید جو ملزمان ہے ان کو کٹہرے میں لائیں، انویسٹیگیٹ کریں، ان کو کٹہرے میں لائیں، ان سے شامل تفتیش کر کے ان کو سزا دی جائے کڑی سے کڑی. ٹھیک ہے، میں اعلیٰ افسران سے اس چیز کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے. میرے بھائی کی 23 جولائی کو شادی تھی، نکاح تھا، سوری 23 جولائی کو نکاح ہوا تھا میرے بھائی کا. عید سے 6 دن پہلے بقرعید جو ابھی ریسنٹلی گئی ہے، عید سے 6 دن پہلے نکاح ہوا تھا. تو میرے بھائی کا نیکسٹ منتھ جو ہے آج سے 20 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی. ٹھیک ہے، میرے پاس وہ کپڑے میرے بھائی کے موجود ہیں جو شیروانی اپنے ہاتھوں سے خرید کے لایا تھا. نکاح کے کپڑے جو خرید کے لایا تھا میرے پاس موجود ہیں. کیا وہ شادی کے جو کپڑے ہیں میں وہ کہاں لے کے جاؤں؟ بوڑھی ماں کہاں لے کے جائے؟ وہ شادی کے کپڑے اس کا جو سیرا آیا تھا میں اس کی قبر پہ جا کے سجا دوں؟ جو اس کی شیروانی آئی تھی میں وہ کھول کے کیا اس کو قبر پہ لپیٹ دوں؟ وہ کہاں لے کے جاؤں؟ وہ چیزیں آج انتظار کر رہی ہیں کہ رئیس نے یہ چیزیں، یہ مجھے پہننا ہے، رئیس لے کر آیا ہے، رئیس نے مجھے پہننا ہی ہے. جی وہ چیزیں انتظار کر رہی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے نکاح کے سوٹ، اپنے ولیمے کے کپڑے جو خود خرید کے لایا ہے. کہاں لے کے جائیں آپ مجھے بتائیں. ظلم کی انتہا ہے. جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا میرا بھائی بالکل ہیپی تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جب رشتہ دیکھنے گئے تھے تو ہم اس کو ساتھ لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ لڑکے کو بھی ساتھ لے آؤ، یہ ہمارا وہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ لے. شرع میں کوئی شرم نہیں ہے اس چیز کی. ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو سامنے بٹھاؤ، ان کے ساتھ بادشاہ دو، ان کی اگر کوئی رضامندگی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی اس میں بڑی برائی نہیں ہے. ہم اپنے بچے کو ساتھ لے کے گئے ہیں. وہ آؤٹ آف کنٹری سے تھے، وہ فیملی برٹش فیملی تھی. ٹھیک ہے، وہ آئی تھی تو ہم نے جب ان کے گھر گئے تو ہم نے دیکھا ان کا لائف سٹائل دیکھا تو ہمیں ایسے لگا کہ یہاں ہماری بات نہیں بنے گی. لیکن ماشاءاللہ لڑکا ہمارا ہینڈسم لڑکا تھا، ان کو لڑکا پسند آ گیا. انہوں نے کہا ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اس کے ہماری بچی کا نصیب ہے. لڑکی کو ساری سچویشن انہوں نے بتائی کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے ایکسیپٹ ہے میم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جہاں آپ کریں گے مجھے منظور ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. آپ لڑکے سے پوچھا، انہوں نے کہا جی جہاں میرا ماں باپ خوش ہے نا میں وہاں خوش ہوں. ہماری ان کے ساتھ بات ہوگی. انہوں نے کہا جی نکاح کر لیتے ہیں، ہمارے بچے باہر سے آئیں، کوئی آسٹریلیا سے آئیں، کوئی امریکہ سے بھی مزید ہماری جو فیملیز آ رہی ہیں، تو اس طرح کر کے ہم لوگ نا ایک خوشی کا سامان بن جائے گا، نکاح کر لیں گے. منگنی انگیجمنٹ بھی تو کرنی ہے، تو اسی کو ہم لوگ نکاح کا رنگ دے دیتے. ڈول ڈمکے کے ساتھ آپ لوگ آئیں، ہم آپ کا ویلکم کریں گے. ٹھیک ہے، اور نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے آئیں 7-8 سال کے بعد وہ بھی تھوڑی سی خوشی دیکھ لیں. ہم نے کہا جیسے آپ کی خوشی ویسے ہماری خوشی، کیونکہ ان کی کچھ اس طرح کے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم لوگ نکاح پہ گئے ہیں، نکاح کرنے کے لیے گئے ہیں، اور بڑے پورا خاندان ہیپی تھا. گھر کے رئیس بھی خوش تھا. رئیس بھی بہت خوش تھا. اگر وہ خوش تھا نا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزیں خرید کے لایا. خدا کی قسم وہ اپنے ہاتھوں سے خرید کے لایا اپنی چیزیں جو اس نے نکاح والے دن جو پہنی تھی، ساری چیزیں اپنے خود ہاتھوں سے خرید کے لایا. اور جو خرید کے لایا پہنی، جو اس نے گاڑی کی ڈیمانڈس کی میرے بھائی نے، میں نے اس کی اپنے بھائی کی ڈیمانڈس پوری کی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ویڈیوز وہ شیئر کر سکتا ہوں نکاح والی. ٹھیک ہے، فوٹوز میرے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ چلے گی یہاں سے. وہ جہاں آئی تھی واپس چلے گی. وہ برٹش فیملی تھی USA سے، وہ فیملی چلے گی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اس لڑکی کے اوپر کیا کوہرام مچا ہوگا. اس کی تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی ہوگی، جس کی شادی، جس کا نکاح ہوا اور اس کا جس سے نکاح ہوا وہی دنیا پہ نہیں رہا. وہی دنیا میں نہیں رہا. آپ یقین مانیں وہ جو ان کا وہاں پہ آکلینڈ کے تھے، سوری آکلینڈ کہہ رہا ہوں، وہ نیو یارک ایک وہ ہے ایپل ویلی، وہاں کے وہ رہائشی تھے مجھے یاد ہے. تو وہاں کے جو ان کے وہ محلے کے لوگ تھے ان کو نا اسکائپ پہ نا ایسے وہ پتہ نہیں، وہ انہوں نے ویڈیو کال لگا کے نا ایک اسکرین پہ ان کو دکھا رہے تھے آن دی کیمرہ کہ یہ جو رسمیں ہو رہی شادی کی، وہ گورے گوریاں وہ کچھ پاکستانی لوگ تھے وہ ان کو دکھا رہے تھے
کہ یہ شادی ہو رہی ہے ہمارے میں, یہ بڑے خوش ہیپی, ہم لوگ بھی خوش تھے, وہ بھی خوش تھے. ان کو ویڈیو کالز پہ دکھایا جا رہا تھا کہ ساری رسومات جو ہماری ہوتی ہیں اسلام کی وہ سب چیزیں دکھا رہے تھے. میں نے خود دیکھا وہ گورے گوریاں ایسے وہ اسکرین میں آ رہی, کچھ پاکستان حضرات تھے, ان کے جو محلے دار وہ دیکھ رہے تھے, سبھی لوگ خوش تھے. ٹھیک ہے, اس بچی کے اوپر کیا قرآن مچا ہوگا, اس کی تو دنیا اجڑ گئی, اس کا سواگ اجڑ گیا. جب والدہ کو پتا چلا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا, کیا صورتحال تھی؟ آپ میں آپ کو کس طرح بیان کروں کہ جب ہم لوگ ہاسپٹل سے واپس آئے, جو میرے ساتھ دوست وغیرہ جو کزن تھے, تو میں نے ان کو منع کر دیا. میں نے کہا ہمارے گھر کسی کو نہ بتانا, کہ ہم خود اپنے گھر جا کے بتائیں گے تاکہ ماں کو تھوڑا سا ہمیں دیکھ کے صبر آ جائے کہ یہ میری اولاد میرے پاس ہے. آپ بتائیں گے شاید ان کو اس طرح کا صبر نہ آئے. ٹھیک ہے, اور جیسے ہمارے وہ جو اہل محلہ تھے ان کو پتہ چلا, جو ادھر موجود تھے, انہوں نے اپنے اپنے گھروں پہ فون کر کے سب کو بتا دیا. آپ یقین مانیں اہل علاقہ ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہے. اہل علاقہ ہمارا ادھر ہمارے روڈ کے اوپر کھڑا ہوگا, اجتماع کی شکل میں لوگ آ گئے. میری بہنیں, میری بھابیاں ادھر ٹیرس پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نیچے کہ کیا خیریت ہے, کیا ہوا کیا. انہوں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں, بس ویسے تھوڑا سا نا زنزلہ سے ایسے فیل ہوا ہے. تو سب لوگ تب اس لیے باہر آ گئے. انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ آپ کے گھر صف ماتم بچھ گیا. میں آیا ہوں گاڑی پہ, میری بہنوں نے میری شکل دیکھی, میرا حلیہ دیکھا, انہوں نے گیٹ کھولا. جیسے گیٹ کھولتے گئے وہاں کو رام مچ گیا. میری والدہ بیمار تھی اس رات, میڈیسن لے کے سو رہی تھی. جب ہم لوگ چیخیں پکاریں پڑی, میری بہنیں, میری بھابیاں, میری وائف, ہم لوگ چیخیں پکاریں پڑی ہیں, تو میری والدہ اٹھ کے نیچے آئی ہے. میں نے پھر اپنی والدہ کو بتایا, اور میں نے کس طرح اپنے ماں باپ کو ہینڈل کیا. ہم نے جوان بیٹوں نے موقع کی نزاکت, ہمیں پتہ ہے اور یہ ہمارے رب کو پتہ ہے. میرا بوڑھا ماں باپ ہے, بوڑھا باپ ہے, باپ کو بھی اٹیک ہوا ہے, فالج کا اٹیک ہوا ہے, ہارٹ کے پیشنٹ ہے. ان کو 3 سٹنٹ ڈلے میرے والد صاحب کو. والدہ میری ان کو پیس میکر ڈلا ہوا اور 1 سٹنٹ ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کے اوپر کیا قرآن مچا ہوگا, ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کیا, ہمیں پتہ ہی ہمارے رب کو پتہ ہے. اور ہمارے گھر تو صف ماتم بچھی تھی. اور آج بھی الحمدللہ اہل علاقہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم کہیں بھی جاتے نماز پڑھنے کے لیے آتے جاتے تو لوگ ہمیں روک کے پوچھتے ہیں کہ بھائی جہاں کہیں ضرورت پڑے ہماری, ہم حاضر ہے. پورا اہل علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ظلم کی ایک انتہا ہوئی ہے. ہاں, اور محلے دار ہمارے, آپ کسی سے بھی, ایون کہ آپ خود بھی جا کے کسی سے بھی اہل علاقہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو رئیس تھا, ٹھیک ہے, یہ ان کے والد صاحب کا نام ہے, جو رئیس ابھی ریسنٹلی جو مرڈر ہوا ہے, اس لڑکے کا بہیو کس طرح کا تھا, آپ کو وہ خود ہی بتا دیں گے کہ بچے کا بہیو کس طرح کا تھا. بوڑھے سے لے کے بچے تک, جوان سے لے کے ینگ تک, جتنے بھی مرد خاتون, سب سے پوچھ سکتے ہیں. جس مسجد میں ہم لوگ پڑھے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے جو ہمارے قاری صاحب ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بچہ یہاں سے قرآن پڑھ کے گیا آپ کے, وہ بچے کا بہیو کس طرح کا تھا. جس سکول میں پڑھتا رہا ہے, آپ اس سکول میں جا کے پوچھیں کہ یہ بچہ آپ کے اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, یہ بچہ کس طرح کا تھا. جس کالج میں پڑھتا رہا ہے, اس کالج میں جا کے آپ بچے کا پوچھ سکتے ہیں کہ اس بچے کا کس طرح کا تھا. آپ کو ہر بندہ اس کی گواہی دے گا, اور سب سے پہلے ان کے منہ سے نکلے گا یہ کہ بچہ بہت شریف تھا, فنی تھا, ہم نے کبھی اس کے لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا تھا, نروس کبھی نہیں اس کو دیکھا تھا, ہنستا رہتا تھا. پریشان بھی ہونا تو اس نے چہرے کے اوپر مسکراہٹ نہیں جاتی تھی. مزاج طبیعت تھی اس کی. اتنی سیلف رسپیکٹ کرنے والا بچہ تھا کہ خدا گواہ ہے کہ جب بھی اس نے کام سے آنا جانا ہے تو میری والدہ کے پاؤں چوم کے جاتا تھا. میری والدہ کے بغیر اس نے روٹی نہیں کھانی. رات کو آ کے کام سے آنا, میری والدہ کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا ہے, صبح جانا ہے, سب چیزیں کرنی. میری والدہ کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ اٹیچمنٹ تھی. کوئی بھی بچہ گھر میں چھوٹا جو ہوتا ہے نا, سب سے چھوٹا لاڈلا جو ہوتا ہے, اس کی سب سے زیادہ جو اٹیچمنٹ جو ہوتی نا, ایک اپنی والدہ کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, اور رئیس کی بھی جو سب سے زیادہ اٹیچمنٹ تھی وہ والدہ کے ساتھ تھی. آج میری والدہ کس امتحان سے گزر رہی, یہ دنیا کو نہیں پتا, ان ملزموں کو نہیں پتا. شفاق ملزموں نے جو اتنا گلونا کام کیا, ان کو نہیں پتا اس ماں کے اوپر کیا بیت رہی. وہ ماں کیا ان کو کبھی معاف کرے گی؟ آپ ہرگز کیا نہیں کرے چاہتے گی. ہیں کہ کیا ہونا چاہیے آمنہ اور جو فرحان ہے, کیا آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ معاملہ؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے, اعلیٰ افسران سے مطالبہ ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ہمیں انصاف چاہیے, ہم انصاف کی اپیل کرتے ہیں, اعلیٰ افسران سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے ہم لوگ انصاف کی اپیل کرتے ہیں, آئی جی پنجاب صاحب سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آرمی چیف سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے قانونی ادارے کا, جو ہمارا حق بنتا ہے.
اپنے حق کے لیے ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، کہ اپنے بھائی کے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم ان کو پاک ملزمان کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ اپنے ذہن سے بات نکال دے، جو کہتا نا میں عزت دار غیرت مند، بات پھر وہ پہلے والی میری آ جاتی کہ آج تیری غیرت کہاں ہے، آج دنیا تیرے اوپر لان تان کر رہی ہے، آج تیری غیرت کہاں ہے، آج تم ڈوب کے خود ہی مر جاؤ تو وہ اچھا ہے۔ بہت ہی سفاکیت جو ہے وہ کی گئی ہے، ظلم کی ایسی داستان رقم کی ہے فرحان اور آمنہ نے مل کے۔ صاف ظاہر ہے کہ آمنہ کے تعلقات رئیس کے ساتھ جو ہیں وہ پولیس کے سامنے بھی آ چکے ہیں، اور ہر طرح سے شواہد مل چکے ہیں کہ آمنہ کے تعلقات ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کی عورتوں کو جو اپنے جسم کی ہوس پوری کرنے کے لیے معصوم بے گناہ رئیس جیسے لڑکوں کا قتل کروا دیتی ہیں، اور ان کی مائیں اور ان کے بہن بھائی پیچھے تڑپتے رہتے ہیں انصاف کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ انہیں انصاف ملے، اور ہمارے جو آئی جی اور اعلیٰ افسران ہیں وہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ گہری نظر رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس فیملی کو انصاف ملے، اس ماں کو انصاف ملے جو انصاف کی امید میں بیٹھی ہے کہ جو میرا بیٹا مٹی کے تلے دب چکا ہے اس کو کون انصاف دلائے گا۔ میں یہ امید کرتی ہوں اپنے اعلیٰ افسران سے کہ وہ اس کیس کو دیکھیں اور اس پر گہری نظر رکھیں اور اس فیملی کو انصاف دلائیں۔ رئیس بے گناہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور بہت برے طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، ایسا شفاقانہ طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، اور آج وہ فرحان کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تو بس چند ڈنڈے مارے تھے۔ اسی کے ساتھ جو ہے رابعہ صدیقی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔